وعد اللہ الحسنى. یہاں ایک ہی قرآن ہے، یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. کوئی شیعہ کا علیحدہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن علیحدہ ہے، اللہ معافی دے. اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر بھی قرآن دو ہو گئے ہیں. عقل کو نہیں یاد، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ. یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے. ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے، وہی چھپ رہا ہے. ایک ہی قرآن ہے. اس لیے میں نے اس پہ 11واں امام شیعہ کا جس نے تحریف قرآن کا عقیدہ پیش کیا وہ ہے محمد بن مسعود، جو عیاشی کے نام سے مشہور ہوا. اس نے اپنی مشہور تفسیر کی پہلی جلد صفحہ 25 پہ لکھا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام انه قال لو قرئ قرآن كما انزل لألفيتنا فيه. ابو عبداللہ سے روایت ہے، اس نے کہا اگر قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسے نازل ہوا تو اس میں ہمارے نام پڑھے جائیں گے. یعنی صحابہ نے ان ناموں کو نکال دیا. عام ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیعہ قرآن کی تحریف کے واقعی قائل ہیں تو پھر اس تبدیل شدہ قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر اس تبدیل شدہ قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب بھی رافضیوں کے بہت بڑے عالم نعمت اللہ الجزری نے دیا اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 پر. فَإِن قُلْتُ كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من التغيير؟ قلت قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام يعني الأئمة أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود وغيرها والعمل بإحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين علي عليه السلام فيقرأ ويعمل بإحكامه. یہ سوال عام ذہنوں میں پیش ہوتا ہے اور بعض دفعہ رافضیوں کے شیاطین اہل سنت عوام کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو اسی قرآن کو قرآن مانتے ہیں، ہم تو اسی قرآن پہ عمل کرتے ہیں، یہی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، یہی قرآن ہمارے امام باڑوں کے اندر موجود ہے، یہی قرآن ہمارا قرآن ہے، اگر کسی نے لکھا بھی غلط لکھا ہم تو اسی کو مانتے ہیں. تو یہ ان کا تخیہ ہے، یہ ان کی بکواس ہے. آئیے اس کا جواب بھی گھر کا بیٹی لنکا ڈھائی والی مثال ان کا پوپ پال پادری گرو گھنٹال الجزائری اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اس تحریف شدہ قرآن کی تلاوت کیسے جائز ہے. تو کہتا ہے ہمارے ائمہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے شیعہ کو حکم دیا کہ اس موجودہ قرآن کو اپنی نماز میں پڑھو اور ویسے بھی اور اس کے احکام پر عمل اس وقت تک جب تک ہمارا مولا صاحب الزمان 12واں امام ظاہر ہو جائے. جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا تم اسی کو پڑھتے رہو. اس لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے ہر تقریر میں اس کا نام لیتے ہی کہتے ہیں کہ اس کو اللہ جلدی نکالے، اور اس شیطان میں نہ نکلنا ہے نہ نکلے گا. شیعت پر جو کچھ ہوا اس کے باوجود بھی وہ نہ نکلا تو وہ نکلے گا کب؟ وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں تو نکلے گا کیسے؟ جو اصل مہدی رحمہ اللہ کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ ظہور نہیں کرے گا، وہ غاروں میں کھڈوں میں چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ باقاعدہ پیدا ہوگا، فاطمی ہوگا، حسنی اور حسینی ہوگا، مدنی ہوگا اور مدینے سے مکے میں آئے گا. وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان کا شیطان جو چھپا ہوا ہے، کہا جب تک وہ ہمارا 12واں شیطان نہیں باہر آ جاتا اس وقت تک اسی قرآن کو پڑھا جائے اور اسی قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے. جب وہ ظاہر ہو جائے گا، جو بھی غار کے اندر بیٹھا ہے جس سے ابھی ان کے بڑے بڑے شیطانوں کی ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ کے اندر فتویٰ موجود ہے، انشاءاللہ متے کا درس آئے گا تو اس کو تفصیل سے بتائیں گے. مقتدی صدر وہ شیطان اپنے فتوے میں کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی امام غائب سے. امام غائب بڑا چول ہے جو بڑے بڑوں سے ملتا ہے اور اپنی عوام کو محروم کر کے رکھا ہے. محروم اس کو عوام اس کو یاد کر رہے ہیں اور یہ اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے.
کہا میری امام غائب سے آل محمد کے حجت الامام سے میری ملاقات ہوئی، اور میری ملاقات کے اندر اس نے خاص طور پہ اجازت دی کہ مقتدیٰ صدر تیری جو فوج ہے، تیرے سپاہی ہیں، وہ اگر منشیات استعمال کرنا چاہیں، پاؤڈر استعمال کرنا چاہیں، حشیش استعمال کرنا چاہیں، تو میں ان کو خصوصی طور پہ اجازت دیتا ہوں۔ یہ فتویٰ مقتدیٰ صدر کی مہر اور سائن کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ خیر، کہتا ہے جو ہمارا 12واں امام آئے گا، جب تک وہ نہیں آتا اس قرآن کو پڑھتے رہو، اور جب وہ ظاہر ہو جائے گا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں سے اس قرآن کو اٹھا لے گا اور وہ قرآن نکالا جائے گا جس کو امیر المومنین علی نے لکھا، پس پھر وہی قرآن پڑھا جائے گا اور اس پر ہی عمل کیا جائے گا۔